السلام علیکم، میں ہوں عثمان قاسم، مہر نساء ویلفیئر موونمنٹ فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ جی، موت ایک حقیقت ہے اور مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث سے موت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہیں کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم کسی مقررہ مدت ادائیگی تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ اسی طرح فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، طے شدہ مدت پوری کر لی تو اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ ان آیات مبارک میں مقررہ مدت کے لیے اجل کا کلمہ آیا ہے۔ جس طرح فرد کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا وقت بھی مقرر ہے۔ فرمایا، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جب مقررہ وقت آ جائے گا تو ایک ساعت کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی اور بالکل بھی نہیں ہو پائے گی۔ پس قانون قدرت کے مطابق فرد کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا مقررہ وقت آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں۔ الغرض قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کے احوال، محشر، میزان عدل کا قیام، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کی اہانت کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ اور علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یعنی یہ انسان کی نادانی ہے کہ موت کو دائمی فنا اور زندگی کا اختتام سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ یہ اس عارضی دنیاوی حیات کی شام ہے۔ اس کے بعد آخرت کی دائمی حیات کا آغاز ہوگا۔ پس حقیقت میں یہ ابدیت کا نقطہ آغاز ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو اسے فنائے کلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس کے سب سے پہلے
مخاطبین قریش مکہ کا تصور حیات بھی یہی تھا جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور اے مخاطب، کاش تو وہ منظر دیکھتا جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور فرمائے گا کیا یہ موت کے بعد جینا حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں؟ وہ فرمائے گا بس تم نے اپنے کفر کے سبب عذاب چکھو، ہماری تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاداں پیما پہم داواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منظر کے راہی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر کہا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے، کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زاد راہ جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں، وہ اعمال خیر کیوں بچا نہیں لاتا کہ بعد میں کف افسوس نہ ملنا پڑے۔ اس لیے کہا گیا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو فصل کاشت کرو گے آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام دنیا سے لا تعلقی یا مردم بیزاری کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جس نے رہبانیت کی نفی کی، مسیحوں کے بارے میں فرمایا اور ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھی، اور رہی رہبانیت تو یہ بدعت انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نکالی، ہم نے ان پر فرض نہ کی تھی، پھر انہوں نے اس کی ایسی رعایت نہ کی جو اس کی رعایت کا حق تھا، چونکہ رہبانیت کا تصور فطرت انسانی سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ اس پر پورا نہ اتر سکے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھرپور عملی زندگی گزاری اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے خود اپنی سیرت طیبہ سے عملی نمونے فراہم کیے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ انسان معاشرے میں فعال کردار ادا کرے اور اپنی ذات سے وابستہ تمام لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ احادیث مبارکہ میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کی مواخات کے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو لدادہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ انہوں نے ان کی بیوی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پراگندہ حالت میں دیکھا تو ان سے پوچھا، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ انہوں نے بتایا، تمہارا بھائی کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ بھی کھائیں۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ پھر انہوں نے مہمان بھائی کی دلداری کے لیے نفلی روزے توڑ کر کھانا کھایا۔ پھر جب رات ہو گئی تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، آپ سو جائیں۔ وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ نماز کے لیے اٹھے۔ پھر سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ سو جائیں۔ پھر جب رات کا آخری پہرا ہوا تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اب آپ اٹھیں۔ پھر دونوں نے نماز پڑھی اور پھر ان سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے، اور آپ کے اہل خانہ کا آپ پر حق ہے، اور آپ ہر حقدار کو اس کا حق دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا، میرے بھائی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج رات مجھے قیام اللیل سے روکے رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 افراد ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرات کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمول کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ پس جب امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کی عبادت کے معمولات بتا دیے تو انہوں نے اپنی دانست میں ان کو کم سمجھا اور کہا، کہاں ہم اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے قطعی اور کلی مغفرت کی سند عطا کر رکھی ہے۔ پس ان میں سے ایک نے کہا، اب میں ہمیشہ ساری رات نوافل پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، اب میں ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا اور روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے لا تعلق رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا تاکہ سارا وقت عبادت میں مشغول رہوں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف لائے، ان کی باتوں کا حوالہ دے کر فرمایا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ سنو، واللہ مجھ سے بڑھ کر نہ کسی کے دل میں خشیت الہی ہے، یعنی اللہ کا ڈر ہے، اور نہ مجھ سے کوئی بڑا متقی ہے، لیکن میرا معمول یہ ہے کہ میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، رات کا کچھ حصہ نوافل پڑھتا ہوں اور کچھ وقت کے لیے سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ سو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان دنیا کو مقصود کل اور مطلوب کامل سمجھے ہوئے عشرتوں کا دل دادا ہو جائے۔ حدیث پاک کے مطابق درہم اور دینار کا بندہ بن جائے، بلکہ اسلام دنیا کو عارضی قیام گاہ سے تعبیر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مکانات و محلات میں فحش و رونس پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک فرد بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو انتہائی خوبصورت اور قیمتی واش روم میں اپنا بستر لگا لے اور اسے مستقل جائے قیام بنا لے۔ اس میں انسان صرف ضرورت کی حد تک ہی ٹھہرتا ہے، لہٰذا دنیا کی تمام رنگینیوں، رعنائیوں اور چمک دھمک کے باوجود اس سے بقائے حیات اور فرحت و انبساط کے لیے استفادہ تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اسے اپنی دائمی منزل ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ مومن کی دائمی منزل کہیں اور ہے۔ یہی قرآن پاک کا پیغام ہے، یہی صاحب قرآن کا اشعار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس مرد دو زن نے ایمان پر قائم رہتے ہوئے نیک کام کیے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ
ضرور زندہ رکھیں گے اور ہم ان کو ان کے نیک کاموں کی ضرور جزا دیں گے۔ اور فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں آخرت کو اپنی ابدی منزل بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے شان کوشش بھی کی تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی صحیح اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی۔ نذیر اکبر آبادی نے کہا، جب چلتے چلتے رستے میں یہ جیون تیری ڈھل جائے گی، جب چلتے چلتے رستے میں یہ جیون تیری ڈھل جائے گی، ایک بڑھیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرانے آوے گی، یہ کھیپ جو تو نے لادی ہے، یہ جو کھیپ جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بٹ جاوے گی، دھن پوٹ جمائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑارا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی جنگاڑ قیامت آ جائے گی، جس دن ہر شخص اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن ہر شخص دوسرے سے بے نیاز ہو کر اپنی فکر میں مبتلا ہوگا۔ اسی دن کئی چہرے روشن و درخشاں مسکراتے ہوئے حشاش ہوں گے اور کئی چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، وہی لوگ کافر بدکار ہیں۔ جی آج کا یہ ٹاپک تھا کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، اور جزا کی بھی بات کی گئی، اور کہ ہمیں جو اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر ہمارے برے اعمال ہوں گے تو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس سے زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک عارضی ہے، تو ہمیں مرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے موت کی مکمل تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب مریں تو کلمہ طیبہ ہمارے لب پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت دیجیے مجھے عثمان قاسم کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔